بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوستوں اور ساتھیوں جہاں تک اس سپیکر کی مسافت سے میری آواز پہنچ رہی ہے میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کے کلام مجید اور قرآن حمید میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معنی صیام کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے یوں سمجھیں کہ جیسے سیلاب اور طوفان آتا ہے اور اس میں بڑے بڑے پتھر بڑی بڑی لکڑی ایسے چل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ دن کا چل رہا ہو اور بڑی بڑی لکڑیوں کو وہ طوفان اور سیلاب ایسے بہا کے لے جاتا ہے جیسے کسی تنگے کو بہا کے لے جایا جاتا ہے اور بڑے بڑے پتھر اس طوفان میں اس طرح چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی درخت کا پتا اڑ رہا ہو. تو سامعین مکرم اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت کا سیلاب آتا ہے جو انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو جس طرح سیلاب بڑی بڑی لکڑیوں کو بہا کے لے جاتا ہے اسی طرح
اس مہینے میں اللہ کی رحمت انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہے انسان کی عبادت سے اللہ ختم کروا دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالی عبادت سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے سامنے انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس مہینے کا جو نام ہے رمضان المبارک، اس رمضان کے معنی ہے جلا دینے، کہ جس طرح بہت تیز آگ جل رہی ہو، اس میں بڑی سے بڑی لکڑی، گیلی سے گیلی لکڑی بھی ڈال دیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، ان کی مثال اللہ کی ذات نے ایسی دی ہے کہ جیسے بہت بڑی آگ جل رہی ہو اور اس میں لکڑی کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو ایسے پاک اور صاف پیدا فرما دیتی ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال تک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرواتے ہیں۔ 40 سال تک اللہ کی رحمت اور جنت کو بیان فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 40 سال سے اللہ کی رحمت کو ہی بیان کر رہے ہیں، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ کی جیسے جنت ہے اللہ کی جہنم بھی ہے، آپ جہنم کو کیوں بیان نہیں فرماتے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس گاؤں کا نام ہی کیوں لیں کہ جس میں ہم نے جانا ہی نہیں، اس گاؤں کا ہم نام ہی کیوں لیں کہ جس گاؤں میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے جنت کو بنایا، مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت میں آتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ جو رحیم لفظ ہے اس میں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے۔ اور 5ویں پارہ کے آخر میں، آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، میں اگر عذاب میں مبتلا کروں جہنم میں ڈالنے سے، اگر میری وحدانیت میری الہیت بڑھتی ہے تو پھر تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ اگر میری وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، میں وحدہ لا شریک تھا اور وحدہ لا شریک رہوں گا، میں الہ تھا میں الہ رہوں گا، میں رب تھا میں رب رہوں گا، پھر مجھے کیا پڑی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت، ویسے تو اللہ کا سارا قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا سارا قرآن مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے، اللہ کا سارا قرآن مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو اللہ کی رحمت پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کو عذاب میں مبتلا کروں، مجھے کون سی ایسی پریشانی ہے کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں۔ اللہ کی ذات تو انسان کو جنت میں ڈالنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کو
ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ جنت اور جہنم کو بیان کرنے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم کچی کے طالب علم ہیں، نرسری پریپ کے طالب علم ہیں، اور نرسری اور پریپ کا جو طالب علم ہوتا ہے اسے آسان مضمون سمجھایا جاتا ہے، آسان مضمون سمجھایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک لفظ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جیم سے جہاز، تو اس سے دوسرا مطلب نہیں بتایا جا سکتا ہے نرسری کے طالب علم، اس کو صرف جہاز ہی بتلایا جائے۔ تو ہمارے استاد جی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، ہم جو لوگ ہیں، ہم کچی کے طالب علم ہیں، نرسری کے طالب علم ہیں، ہم جیم سے صرف جنت کو سمجھے، جہنم کو نہ سمجھے۔ ہم جیم سے صرف جنت کو سمجھے، ہم صرف جنت کو سمجھنا چاہیے، جہنم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور فرماتے تھے کہ ہمیں اس گاؤں کا راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں ہم نے جانا ہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے، اور جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کر، جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کروایا۔ 40 سال کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سوچ آئی کہ اب میں اللہ کی قہاریت کو اور اللہ کی جباریت کو، اللہ کی جہنم کو تھوڑا سا اس مسلمانوں میں چھیڑوں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو چھیڑا تو روزانہ کی بنیاد پر جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مجمع ہوتا تھا، کچھ لوگ تو اس میں تڑپ کے مر جاتے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 800 لوگوں کی روزانہ تدفین کی جاتی، 800 لوگ مر جاتے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کا بیان سننے کے بعد۔ تو ایک دن اللہ کی طرف سے آواز آئی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا ہے شافعی، کیا تیرے پاس میری رحمت ختم ہو چکی ہے؟ کیا میری جنت کو تو نے اتنا چھوٹا سمجھا ہے کہ تو نے لوگوں کو مجھ سے ڈرانا شروع کر دی، لوگوں کو عذاب کا بتانا شروع کر دی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے جہنم کو چھیڑنا چھوڑ دیا، میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا، اللہ کی رحمت کو۔ اور ان لوگوں کے پاس مجمع اتنے ہوتے تھے، اتنا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام صاحب کلاس پڑھاتے تھے اور جب کلاس پڑھا کے فارغ ہوتے تھے تو یہ جو دوات ہوتی ہے، قلم دوات جسے ہم کہتے ہیں، 40 ہزار دوات وہاں موجود ہوتی تھی جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہوتا تھا۔ امام صاحب کی جب وہاں قرآن کی تدریس ختم ہوتی تھی، حدیث کی تدریس ختم ہوتی تھی، تو 40 دوات وہاں پڑی ہوتی تھی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 10,000 سے کبھی کم نہیں تھی، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ امام صاحب جب پڑھاتے تھے تو 800 400 بندے مکبر ہوتے تھے جو آگے بتاتے تھے کہ امام صاحب اب یہ بات بتا رہے۔ اتنے ہزاروں کا مجمع ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، اور مکبر رکھے جاتے تھے جو امام صاحب کی بات کو آگے پہنچاتے۔ اور یہ جو 40,000 بتایا ہے، 40,000 کی دوات بڑی ہوتی تھی، 40,000 دوات، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس اپنی دوات تھی، کوئی ہمارے جیسے بھی ہوتے ہوں گے جن کے پاس دوات نہیں ہے، وہ دوسرے کی دوات سے اپنے قلم کو ڈبو کر لیتے ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان اللہ والوں کے درس میں، ان اللہ والوں سے علم سیکھنے والے لوگ کتنے ہوں، اور یہ صرف میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو آخری خطبہ سنایا تو آخر میں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھ تک ایسے پہنچ رہی تھی جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھا ہوا، اور اس وقت یہ سپیکر نہیں تھے۔ آج ہم ان کے محتاج ہیں سپیکروں کے، لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ 1,40,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ
آخری بندے تک ایسے آواز پہنچ رہی ہے اور وہ قسم اٹھا کے صحابی فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھے ایسے پہنچ رہی تھی جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوں۔ تو دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رحمت کا مہینہ عطا فرمایا، یہ اللہ نے ہمیں رحمت کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس رحمت کے سمندر میں ہم نہا لیں، اس رحمت کے دریا میں ہم نہا لیں اور اپنے اندر کے گناہوں کو صاف کر لیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے طوفان آتا ہے، جیسے سیلاب آتا ہے اور وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو بہا کے لے جاتا ہے، بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا سیلاب ہے، اللہ کی رحمت کا سیلاب ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے، انسان کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سیلاب اب ہمارے اندر ہے، اس سیلاب سے ہم فائدہ اٹھائے، اپنے گناہوں کو صاف کریں، اپنے گناہوں کو صاف کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا رکھا ہے، دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا رکھا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے اللہ نے جہنم سے آزادی کا رکھا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پاک اس سے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے اللہ پاک 3 چیزوں کا وعدہ اس سے فرماتے ہیں، 3 چیزوں کا۔ پہلا وعدہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس انسان کے اندر، اس انسان کے اندر جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ اس روزے کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے، اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اس انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ اس رمضان المبارک کی وجہ سے، اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس اندر سے اس بیماریوں کو ختم فرما دے۔ اور تیسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اور اس رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کی ذات اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ اس بات کا خود اندازہ لگا لیں کہ پورے رمضان کے علاوہ انسان کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے سے قاصر ہوتا ہے، انسان کھا نہیں سکتا، انسان ان کو خریدنے کے لیے 1000 بار سوچتا ہے، لیکن یہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی برکت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے اندر جو انسان پورا سال کو چیز جو نہیں کھا سکتا، اللہ اس رمضان کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے اللہ کی ذات اس کو وہ پھل بھی نصیب فرماتی، وہ رزق بھی نصیب فرماتی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس میں اتنا وسیع ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہر چیز اللہ اس کی توقع سے زیادہ عطا فرماتا ہے، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، انسان کو صحت مل جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، میں اکثر دنوں میں تنگ رہتا ہوں، کبھی جسم میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ آج الحمدللہ 14واں روزہ ہو گیا، 14واں روزہ ہو گیا۔ مجھے الحمدللہ میری شوگر میں روزانہ چیک کرتا ہوں 120 سے اوپر نہیں گئی، ورنہ 250، 300، 350۔ یہ رمضان کی برکت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب مجھے یہ یاد آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس حدیث کو پڑھ کر اللہ مجھے طاقت دے اور میں اٹھتا ہوں۔ اللہ کی اس رحمت کہ 350، 400، 250 شوگر رہنے والی اس روزے کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے اللہ اس کو نارمل کر دیتا۔ اور لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے فلاں چیز ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ سامعین محترم، یہ ساری بیماریاں اللہ اس روزے کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔
کہ کس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا. مجھے تو مل رہی ہے الحمدللہ، مجھے مل رہی ہے اس روزے کی جزا. قیامت میں اللہ بتائیں گے نا روزے کا کیا فائدہ ہے، اور اللہ مجھے یہاں عطا فرما رہا ہے. میں اس کا اقرار کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ اس کی برکت سے انسان کو اتنے فائدے نصیب فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی نہیں. جو روز بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، خدا کے لیے اپنی اس بیماری کو بہانہ نہ بنائیں اور اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی ایسی حالت میں تھے کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے پہ لے جا کر مسجد میں نماز پڑھائی گئی. آپ نے نماز کو مس نہیں کیا، آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے، آپ نے نماز کو پڑھا ہے. آج ہمیں نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے، ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سامعین محترم، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کو صاف کر لیں، اپنے گناہوں کو دھو لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ نے یہ جو جنت تیار کی ہے نا، یہ ہم سب کے لیے کی ہے. اللہ نے یہ جنت ہمیں عطا کرنی ہے، کافروں کو نہیں دینی. اللہ کو بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی بات سنی ہے، اپنے اساتذہ سے یہی بات سنی ہے کہ اللہ کی ذات انسان کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بندے نے اتنے گناہ کیے کہ وہ جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا. اللہ فرمانے ایسا چھوٹا سا کام کر لے جس سے میں راضی ہو جاؤں، جس سے میں راضی ہو جاؤں، میں سارے گناہ ختم کر دوں گا، تجھے جنت میں داخل ہو. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہوئی ہے. آسمانی دنیا پر اللہ کی ذات آ کر انسانوں کو آواز لگاتے کہ اے میرے بندو، مجھ سے بخشش کو طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں. مجھ سے رزق کو طلب کرو، میں تمہیں رزق عطا کر دوں. مجھ سے صحت کو طلب کرو، میں تمہیں صحت عطا کر دوں. تو سامعین محترم، یہ ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھی معاف کرا سکتے ہیں، اپنے رزق کو بھی اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، اپنی بیماریوں سے بھی اللہ اس سے چھٹکارا نصیب کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرہ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، تو دوستو آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے رب سے رو رو کے مانگیں، اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیں کہ اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.